آفر دی گئی ہے مذاکرات کرنے کے حوالے سے، کیا سنجیدگی سے لیا جائے گا ان مذاکرات کو؟ نہیں، وہ تو آلریڈی دیکھیے خان صاحب سے جب اس دن اڈیالہ جیل ٹرائل میں ملاقات ہوئی تھی تو خان صاحب نے میرے سامنے ہی صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب کو، اسد کیسر صاحب کو، سلمان اکرم راجہ صاحب کو جب انہوں نے کمیٹی بنائی تھی تو انہوں نے یہ اختیار دیا تھا کہ وہ کمیٹی ہر ایک سے اور ہر پارٹی سے ہر فورم پہ مذاکرات کر سکتی ہے. تو وہ ہمارے پاس کمیٹی بنی ہے اور ان کے پاس یہ اختیار ہے تو وہ ضرور سیریس ہو کے مذاکرات کرے گی. ان کے پاس مینڈیٹ ہے مذاکرات کا. فیض حمید کا جو ہے ٹرائل جو ہے وہ کمپلیٹ کیا جا رہا ہے اور لنک کیا جا رہا ہے کہ میسج دیا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے ان کے ملوث ہونے کے جو ہے وہ الزامات ہیں ان کو، کیا یہ سارے جو ہے وہ حرکات جو ہے وہ عمران خان کی طرف اشارے مل رہے ہیں کہ ملٹری کورٹس کے حوالے کیا جائے گا؟ دیکھیے کیٹیگورکلی کسی بھی سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم آپ سویلین ہیں. آج آپ ایک کا ملٹری ٹرائل کریں گے، کل کو سب کا ہوگا. جہاں تک جنرل فیض حمید ریٹائرڈ صاحب کی بات ہے، جو ان کا اپنے ادارے کے طور پر ان کا وہاں پہ کوئی انکوائری ہو رہی ہے یا کوئی بھی ان کے اوپر کیس ہے، تو دیکھیے یہ وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور فوج کے اس ادارے کے معزز ادارے کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہم اس کے اوپر کویسچن کر سکتے. یہ ان کا اپنا اکاؤنٹیبلٹی کا ایک ادارہ ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے. وہ اپنے پرانے لوگوں کو، ایکس لوگوں کو یا موجودہ لوگوں کو جو طریقہ کار کرتے کورٹ مارشل کرتے ہیں اس میں ہم انٹرفیئر نہیں کر سکتے. جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کی بات ہے، دیکھیں ہم ایک پولیٹیکل جماعت ہے، ہماری 27-28 سال کی جدوجہد ہے. حکومت اگر ایک پتھر بھی کہیں گرتا ہے نا تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا مدعا عمران خان کے اوپر ڈال دیا جائے. اگر کہیں پر کوئی اسٹریٹ لائٹ بھی چوری ہوتی نا تو حکومت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا مدعا عمران خان کے اوپر ڈال دیا جائے. دیکھیں میرا لیڈر بڑا بہادر ہے، بڑا جیدار ہے. اس وقت کال کوٹری کے اندر بیٹھا ہوا ہے. ان کی طرح 150 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر پیجز گرا کے ملک سے نہیں بھاگا، ملک کا مقابلہ کرنا ہے. ایک اور امید اگر حکومت نے یہ باندھ لی ہے، شہباز شریف نے، نواز شریف نے اور اس کے ترجمانوں نے، کہ وہ کسی طریقے سے عمران خان کو کوئی سزا دے دیں گے، یہ ان کو غلط فہمی ہے. پہلے بھی سارے جھوٹے کیسز ہیں، ابھی بھی سارے جھوٹے کیسز ہیں. اس دن جب ہم وہاں پہ گئے، جب ہم ہمارے اوپر فرد جرم عائد کر رہے تھے اڈیالہ جیل میں، یقین کریں ہم ہنس رہے تھے کیونکہ ہمارے ان بوگس کیسز سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرے لیڈر عمران خان کا ہمارے ساتھ، میری پارٹی کے ساتھ اس قدر ظلم اور جبر ہوا ہے میرے لیڈر عمران خان کے ساتھ کہ پہلے تو ہمارے اوپر آپ ٹیئر گیسنگ کرتی تھی پی ایم ایل این، ہمارے اوپر لاٹھی چارج کرتی تھی، ہمارے اوپر واٹر کینن استعمال کرتی تھی، چادر اور چار دیواری کو پامال کرتی تھی، FIR کرتی تھی، ATC کورٹ میں پیش کرتی تھی، سزائیں دیتی تھی، ہمیں ناحق جیلوں میں ڈالتی تھی. اب تو اس حکومت نے ہمارے لوگوں کو شہید بھی کرنا شروع کر دیا، جس طرح 26 نومبر کو ڈی چوک پہ ہمارے نہتے لوگوں پر گولی چلائی. تو اس لیے یہ لاشوں کی سیاست، کفن چوری کی سیاست، یہ PMLN کو مبارک ہو. میرا لیڈر صرف خرو ہو کے نکلے گا اور انشاءاللہ دوبارہ اس ملک کا وزیر اعظم بنے گا. زرتاج گل صاحبہ یہ بتائیے گا کہ اس وقت ایک طرف PTI جو ہے وہ سول نافرمانی کی طرف جا رہی ہے، دوسری طرف PTI سول نافرمانی کی طرف جا رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان والدین کا بھی نافرمان ہے، اس ملک کا بھی نافرمان ہے. دوسری طرف آپ کے ساتھ مذاکرات کیے جا رہے ہیں، تناؤ تو دونوں طرف نظر آ رہا ہے. تو کیسے مذاکرات ہوں گے اور سول نافرمانی کے حوالے سے؟ اصل میں بہت چھوٹے چھوٹے قد کے لوگ، بہت چھوٹے چھوٹے بونے لوگ جو ہیں اپنا قد، سیاسی قد کاٹ اونچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں میرے لیڈر عمران خان کے بارے میں بات کر کے. میرے لیڈر عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی عزت دی ہے، امت مسلمہ کا سب سے بڑا لیڈر ہے، پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت کا لیڈر ہے، جیدار ہے، بہادر ہے، عوام میں اس کی پاپولیرٹی، اس کا ووٹ بینک ہے. تو اس لیے PMLN کے ایسے چھوٹے چھوٹے بونا لوگ جو ہے، جو وہ میرے لیڈر کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ اپنی ذات کا، اپنے خاندان کا اور اپنی سیاسی سوچ کا بتاتے ہیں کہ ان کی کوئی سیاسی سوچ نہیں ہے. ایک رسہ گیر سے، ایک قبضہ مافیا سے، ایک ووٹ چور سے، ایک لاش چور سے، ایک کفن چور سے، PMLN سے میں کوئی بھی لینگویج جو ہے ایکسپیکٹ کر سکتی ہوں. یہ ہر موریلٹی سے نیچے گر جاتے ہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا لیڈر سرخرو ہوگا. جہاں تک آپ نے یہ بات کی سول نافرمانی کی، دیکھیے میری بات سنیں، عوام کی اس وقت انتہائی تکلیف دہ حالت ہے. کوئی رزق حلال والا شخص پاکستان کے اندر زندگی گزار نہیں سکتا ہے. جو سول نافرمانی ہے وہ لاسٹ ریزارٹ ہے. اس سے پہلے حکومت کو چاہیے کہ یہ جو 26 نومبر کو نہتے لوگوں کے اوپر گولی چلائی، اس کا ہمیں جواب دیں. ہمیں بتائے کہ کتنے لوگ مسنگ ہیں، ان کے پاس کیا ڈیٹا ہے، عوام سے اور آپ سے ہم سے شیئر کیا جائے. سوشل میڈیا کے لوگوں کے اوپر جس طرح کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، جس طرح اوورسیز کے لوگوں کی فیملیز کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، جس طرح خواتین کو چادر اور چار دیواری کو پامال کیا جا رہا ہے، اس کا ہمیں حساب دیں.
8 फरवरी को जो आवाम ने वोट दिया है उसका हमें हिसाब दे, और ये जो आईनी तरामीम पास कराते हैं इसका हमें हिसाब दे, और मेरे लीडर इमरान खान समेत जितने भी बेगुनाह लोग हैं उनको सज़ा देने के बजाय बाहर निकाले, वोट के ज़रिए मुकाबला करें, ज़ातियात के ज़रिए मुकाबला ना करें। मुज़ाकरात भी होते रहेंगे और इंशाल्लाह मुल्क भी आगे बढ़ेगा। थैंक यू। वो एक कदगन थी कि इन जमातों से बात नहीं कर सकते, ठीक है, इनसे कोई डायलॉग नहीं। तो अब चीज़ें ओपन अप हो रही हैं, तो देखें चीज़ें बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह जाएंगी। अगर आपका इशारा हुकूमती रहनुमाओं के साथ मज़ाकरात नहीं, तो जिनके ऊपर आप मज़ाकरात करना चाहते हैं वो तो आपके साथ बिल्कुल नहीं करना चाह रहे, तो फिर आखिरकार आपको हुकूमती रहनुमाओं के साथ, हुकूमत के साथ दोबारा मज़ाकरात करने पड़ रहे हैं। नहीं, ये तो मैंने बात की ना कि पहले जिस तरह से एक्सप्लिसिट एक किस्म की पाबंदी थी कि हुकूमती 3 बड़ी जमातों से आपने बात नहीं करनी थी, अब उस तरह की कोई कदगन नहीं है। तो जब वो वाली फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है और 2 नुकाती एजेंडा है, तो ये 5 रुकनी टीम बेहतर तरीके से अपना काम सर अंजाम दे सकती है। और मैं समझता हूँ कि पार्लियामान में भी गुंजाइश है, तो चीफ शाह साहब अली भी कमेटी में कुछ ना कुछ हिलजुल होगा, तो चीज़ें आने वाले दिनों में बेहतर रुख इख्तियार करेंगी। मौलाना फजल रहमान ने मार्च और धरने का ऐलान कर रखा है, क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मौलाना फजल रहमान के धरना या लॉन्ग मार्च है उसको ज्वाइन करेगी? देखिए, ये चीज़ें कहना कबल वक्त है, मगर देखें उन्हें धरने की कॉल या इस तरह का ऐलान क्यों करना पड़ रहा है। बुनियादी तौर पे देखें सियासतदानों को वही कमिट करना चाहिए जिस पे वो पूरा उतर सके। 26वीं आईनी तरमीम पास कराने के लिए गवर्नमेंट ने हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया, हमारे बंदे ख़रीदने से ले के उन्होंने मिस कमिटमेंट की मौलाना साहब के साथ भी। एक खुद बुलाया गवर्नमेंट, जब आप वो चीज़ पूरा कर ही नहीं सकते थे। और कल परसों आपने देखा कि इन्हीं के बुजुर्गों ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, जलती पे तेल छिड़कने का काम किया। अच्छा सर, आप बैरिस्टर हैं, कानून को अच्छी तरह जानते हैं। इस्तग़ासा तैयार किया जा रहा है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ और मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला के ख़िलाफ़, क्या समझते हैं कि इस्तग़ासा इनको केस के बाद के एक वकूए की वर्षन दर्ज हो सकता है कि पार्टी यही इख्तियार किया है कि हमने तो 5 रुकनी कमेटी को खान साहब अच्छा हुकूमत ये कहती है कि फरमानी के नवाज शरीफ के अपने ख़ानदान में से देख लें कि कॉल है ओवरसीज़ को, और इमरान खान के साथ एक खूब